بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ہم نے ایران کی قیادت ختم کر دی، یہ رجیم چینج ہے، نئی قیادت معاہدہ کرنے جا رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران میں اب کوئی قیادت باقی نہیں رہی اور ایران میں شاندار کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران رضامند ہے کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ ایران اس بار سمجھداری سے بات کر رہا ہے، اب ہم صحیح لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم ایران سے بات کر رہے ہیں، ایران میں شاندار کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، ان کی نیوی ایئر فورس تباہ کر دی گئی ہے، ہم نے ان کی قیادت ختم کر دی ہے، یہ رجیم چینج ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک تحفہ بھیجا جو کل مل گیا۔ ایران نے ہمیں تیل اور گیس سے متعلق بہت بڑا تحفہ دیا ہے، تحفہ بہت قیمتی ہے اور آبنۂ ہرمز سے متعلق تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران میں اب نئی قیادت ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا کام کرتے ہیں۔ ایران کی نئی قیادت معاہدہ کرنے جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ ایران سے بات چیت میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کوشنر بھی شریک ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر ایران کے معاہدے میں بہت بہترین رہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مذاکرات کے دعوے مسترد۔ ایرانی فوج نے امریکہ کو سخت پیغام دے دیا۔ ایران کی فوجی قیادت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مذاکرات سے متعلق دعووں کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ایران کے مرکزی فوجی ہیڈ کوارٹر ختم الانبیاء کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم الغفاری نے ایک بیان میں امریکہ کو سخت پیغام دیا۔ ایرانی خبرساں ایجنسی فارس کے مطابق الغفاری نے امریکی دعووں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے اندرونی اختلافات اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ وہ خود ہی اپنے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنی ناکامی کو معاہدے کا نام نہ دیا جائے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ جب تک ایران کی مرضی پوری نہیں ہوتی، نہ تو تیل کی قیمتیں سابق سطح پر واپس آئیں گی اور نہ ہی خطے میں پہلے جیسا نظام بحال ہوگا۔ انہوں نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی کارروائی کا خیال ممکن طور پر ختم کرنا ہوگا۔ الغفاری نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ ایران کا موقف شروع سے واضح ہے اور آئندہ بھی رہے گا کہ ایران امریکہ کے ساتھ کسی صورت مفاہمت نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم جیسے لوگ تم جیسے لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتے، نہ اب اور نہ ہی آئندہ۔ یہ بیان ایسے وقت پر سامنے آیا جب امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ مذاکرات کے حوالے سے متضاد دعوے گردش کر رہے ہیں اور خطے میں کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو 15 نکاتی منصوبہ بھیج دیا، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو 15 نکاتی منصوبہ بھیج دیا ہے۔ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایران کو بھیجے جانے والے 15 نکاتی امن منصوبے کا مقصد جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ پاکستان، مصر اور ترکیہ ثالثی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایران سے مطالبہ کیا کہ ایران کی سرزمین پر کسی بھی مواد کی افزودگی نہ کی جائے، نتنز، اصفہان اور فوردو کے جوہری پلانٹ کو ختم کیا جائے۔ امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بند کرنا ہوگی۔ ایران آبنۂ ہرمز کو مکمل طور پر کھول دے گا۔ آبنۂ ہرمز میں آزاد میری ٹائم زون قائم کیا جائے گا، جبکہ ایران کو بیلسٹک میزائلوں کو بھی روکنا ہوگا۔ قبل ازیں ایران نے جنگ روکنے کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط پیش کی تھیں۔ پہلی شرط جنگ دوبارہ نہ ہونے کی یقین دہانی، دوسری خطے میں امریکی اڈوں کو بند کرنے کی ہے، جارحہ کو پیچھے دھکیلنا اور ایران کو ہر جانے کی ادائیگی تیسری شرط ہے۔ اس طرح تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ کا خاتمہ۔ آبنۂ ہرمز کے لیے نئے قانونی رجیم پر عمل کا مطالبہ بالترتیب چوتھی اور پانچویں شرط ہے، جبکہ ایران کی چھٹی شرط تہران مخالف میڈیا کے خلاف کارروائی اور ملک بدری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیتن یاہو کی جنگ کا خمیازہ 8 ارب لوگ بھگت رہے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اسرائیلی صدر نیتن یاہو کی جنگ کا خمیازہ 8 ارب لوگ بھگت رہے ہیں۔ ایک بیان میں رجب طیب اردوان نے کہا کہ اسرائیل سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، اسرائیل کو امن مذاکرات کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خطے میں امن برقرار رکھنے کے لیے حملے روکے جائیں، یہ جنگ اسرائیل کی ہے اور قیمت پوری دنیا ادا کر رہی ہے۔
ہم نہیں چاہتے کہ یہ جنگ خطے کے ممالک کو تھکا دے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے کی تمام ضروری ضمانتیں دینے کو تیار ہے، امریکی میڈیا نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے کی تمام ضروری ضمانتیں دینے کو تیار ہے۔ ایران جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال کا حقدار رہے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایرانی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ حالیہ دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے پائیدار تجاویز سننے پر آمادہ ہے۔ ایران امریکہ رابطہ ابھی مکمل مذاکرات کی سطح تک نہیں پہنچا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایرانی ذرائع نے بتایا ہے کہ صرف جنگ بندی تک محدود تجاویز زیر غور نہیں۔ ایرانی ذرائع کے مطابق مختلف سازشوں کے ذریعے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ امریکہ ایران تنازع کے مکمل خاتمے کے لیے ٹھوس معاہدہ ہونے پر غور کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکہ سے براہ راست ملاقات یا بات چیت کا نہیں کہا۔ ایران ایسے مناسب معاہدے پر غور کر سکتا ہے جس میں ایران کے قومی مفادات کا تحفظ ہو۔ ایرانی ذرائع کے مطابق معاہدے میں ایران پر عائد پابندیوں کا خاتمہ لازمی شامل ہونا چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فرانسیسی صدر کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ، کشیدگی میں کمی کے لیے مذاکرات پر زور۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق صدر میکرون نے یہ بات ایرانی صدر مسعود پزکشیان سے ٹیلی فونک گفتگو کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہی۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران کو خطے کے ممالک پر ناقابل قبول حملے بند کرنا چاہیے اور اہم آبی گزرگاہ آبِ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی بحال کرنی چاہیے۔ آبِ ہرمز عالمی تجارت کے لیے انتہائی اہم راستہ ہے، جہاں پرامن حالات میں دنیا کے تقریباً 20% تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ تاہم حالیہ کشیدگی کے باعث اس راستے کی ممکنہ بندش نے عالمی تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے زور دیا کہ خطے میں استحکام کے لیے فوری اور مؤثر سفارتی کوششیں ناگزیر ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پینٹاگون کا مشرق وسطی میں 3000 سے زائد فوجی بھیجنے کا منصوبہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق 82ویں ایئر بورن کمبیٹ بریگیڈ ایمرجنسی رسپانس فورس ہے جس کو ڈویژن ہیڈ کوارٹر کے ساتھ تعینات کیا جا سکتا ہے۔ امریکی اہلکاروں نے الجزیرہ کو بتایا کہ 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے 3 بٹالینز جن میں تقریباً 3000 فوجی شامل ہیں مشرق وسطی میں تعینات کیے جانے کی توقع ہے۔ اہلکار کے مطابق اگرچہ ان دستوں کی تعیناتی کی تیاری مکمل ہے، تاہم ابھی تک اس حوالے سے کوئی باضابطہ حکم نامہ جاری نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ 82ویں ایئر بورن ڈویژن کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ حکم ملنے کے صرف 18 گھنٹوں کے اندر دنیا کے کسی بھی خطے میں تعینات ہو سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، چین کا ایران کو اہم مشورہ۔ چین نے ایران پر زور دیا ہے کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا حل جنگ نہیں بلکہ سفارتکاری اور بات چیت میں ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چینی وزارت خارجہ وانگ ای نے اپنے ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اس گفتگو کے دوران چینی وزارت خارجہ نے مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا کہ مسائل کا طاقت کی بجائے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق وانگ ای نے ایرانی ہم منصب سے کہا کہ تمام فریقین کو امن کے ہر ممکن موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جاری کشیدگی نہ صرف علاقائی استحکام بلکہ امن اور معیشت کے لیے بھی بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ چین کا بارہا یہ موقف سامنے آیا ہے کہ فوری جنگ بندی اور سیاسی حل ہی دیرپا امن کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر ایران کا موقف پیش کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں بھی قریبی روابط برقرار رکھنے اور سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔